السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپسی معاملات یہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں یہ شکایت بھی ہوتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں کہ آپس میں معاملات کو، آپس میں تعلقات کو کیسے بنائے رکھیں۔ تو کچھ نکات ہیں، اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپس کے جو مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ ہمیشہ بہتر طریقے سے بنے رہیں گے، چاہے وہ دو بھائیوں کا تعلق ہو، چاہے دو خاندان کا تعلق ہو، چاہے مسلمانوں کے آپسی تعلق ہو۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تعلق کسی بھی بھائی سے یا آپ کے رشتہ دار سے، آپ کے خاندان سے یا عام مسلمانوں سب کے ساتھ آپ کے بنے رہیں گے، تعلقات اچھے رہیں گے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مسلمان سے، ہر مسلمان سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، یعنی مسلمان کو آپس میں محبت کرنا چاہیے۔ اگر وہ محبت نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو محبت پیدا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کام کرو، یعنی سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آپس کے تعلقات کو بنائے رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک عمل تو یہ ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو۔ مصافحہ کرنے سے دلوں کی دشمنیاں، دلوں کے کینے، آپسی تضاد کی جو باتیں ہوتی ہیں، رنجشیں، یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں مصافحہ کرنے سے۔ تو گویا کہ آپس میں مسلمانوں کو محبت کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے محبت کریں گے وہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز ہے کہ ہمدردی کرنا۔ ہمدردی کرنا مطلب یعنی کسی کے درد کو سمجھنا، کسی کے درد کو سمجھنا۔ کوئی مسلمان بھائی اگر کسی درد میں، کسی پریشانی میں ہے تو اس کی تکلیف محسوس کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس اگر زائد سواری ہے تو اس آدمی کو اپنی سواری دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، آپ دوسرے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچے کا سامان نہیں ہے، اور کسی کے پاس زائد ہے تو اپنا زائد سامان اس آدمی کو دے دے جس کے پاس سامان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کئی چیزوں کو بیان کیا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ کئی اور مزید چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی جو بھی انسان کے پاس زائد ہے، یعنی کوئی کام کی نہیں ہے، وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کو دے دے جس کو وہ چیز کام آ سکے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر میں بہت ساری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پڑی کے پڑی رہ جاتی ہیں، مگر لوگ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا کسی بھی مسلمان بھائی کو دینا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ جبکہ کوئی چیز اگر زائد پڑی ہوئی ہے جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے گھر میں سائیکل تھی، آپ سائیکل پہلے چلا رہے تھے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسرے کو دے دیجئے۔ ایسے آدمی کو جو سائیکل چلاتا ہے، جس کا استعمال کرے گا، ایسے آدمی کو دے دینا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کی ہمدردی، جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی کریں گے تو دوسرے مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا اور آپ کے آپسی معاملات اچھے رہیں گے، آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گفتگو اچھی کرنا، بات چیت اچھی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں صرف ان سے اچھی بات کرو، جو تمہارے دوست یار ہیں تم ان سے اچھی بات کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، سارے لوگ شامل ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ اچھی بات کرنا چاہیے۔ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دو، يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں سے کیسے بات کریں؟ جو سب سے اچھا لہجہ اور طریقہ ہو سکتا ہے، سب سے اچھے لہجے میں بات کریں، سب سے اچھے طریقے میں لوگوں سے بات کریں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی
دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، اچھائی کے ساتھ بات کرے، گفتگو اچھی ہو، ایسی بات نہ ہو جو دلوں کو چبھانے والی ہو، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی ہو۔ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں جو جس سے لوگوں کو ٹھیس پہنچتا ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے گناہ کرتا ہے تو آپ گناہ سے نہ روکیں، کوئی آدمی آپ کے سامنے بدعت کرتا ہے تو بدعت، یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی ایک مسلمان اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ سے نہ روکنا، یہ ظلم ہے۔ گویا کہ یہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ اچھی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بات بات پر تانے نہ دو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، جھڑک کے بات نہ کرو، بے ادبی کے ساتھ نہ بات کرو، تکبر کے ساتھ نہ بات کرو، حقیر سمجھتے ہوئے بات نہ کرو۔ یہ اچھی گفتگو کا مطلب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا۔ خندہ پیشانی کے مطلب مسکراتے ہوئے، ہنستے چہرے کے ساتھ، یعنی ایسا چہرہ نہ بنائیں جس سے سامنے والے کو لگے کہ آپ ان سے ناراض ہیں، یعنی آپ اس چہرے کے ساتھ نہ ملیں جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ آدمی مجھ سے ناراض ہے، کیوں اپنا چہرہ ایسا بنایا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خندہ پیشانی کے ساتھ بھی ملنا یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ ایک صدقے کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی کام کو، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ اور آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی، کسی بھی بھائی، مسلمان بھائی سے مراد یہ نہیں کہ سگے بھائی، کسی بھی مسلمان بھائی سے اگر آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کر کے ملتے ہیں، جب وہ ملتا آپ اچھے سے ملتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان ہے کہ آپ ایک آدمی مسلمان بھائی سے اس انداز میں ملے کہ وہ بھی خوش ہو جائے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملے۔ ایک چیز یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی کا مطلب ہر ایک کے لیے اچھا چاہنا، ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو مال میں ترقی ہو رہی ہے تو آپ کو جلن ہو رہی ہے، کسی کو اولاد میں ترقی ہو رہی ہے تو کوئی حسد کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ خیر خواہی کا مطلب جو آدمی جس پوزیشن میں ہے ان کے لیے، جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، اچھا چاہنا۔ ایک آدمی کی تجارت میں اللہ برکت دے رہا ہے، آپ خوش رہیں کہ اللہ رب العالمین اچھا ان کے لیے کر رہا ہے، خیر خواہی کرنا۔ حضرت ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ خیر خواہی کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس کے معاملات اچھے رہیں گے، آپس کے تعلقات اچھے رہیں۔ کسی بھی آدمی کے ساتھ اگر آپ اپنے تعلقات اچھے بنانا چاہتے، اچھے رکھنا چاہتے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، یقین مانیے وہ آدمی بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، وہ آپ کے معاملات کو کبھی خراب نہیں سمجھے گا۔ مظلوم کی مدد کرنا، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، آپ کے تعلقات میں، آپ کے رابطے میں کوئی شخص ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو کسی پریشانی میں ہے، ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی، ظالم اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کہا، چاہے وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، چاہے آپ کا بھائی ظالم یا مظلوم، اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کو کیسے مدد کرے؟ آپ نے فرمایا ان کو ظلم سے روکو، ظلم سے روکیں گے تو یہ اس کے لیے مدد ہوگی۔ تو گویا کہ کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپس کے معاملات کو بہتر بنا کے رکھتا ہے، آپس کے معاملات کو مضبوط بنا کے رکھتا ہے۔ کہ مستحق لوگوں کے لیے سفارش کرنا، مستحق لوگوں کی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی جو واقعی میں مستحق ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس آئے اور کچھ کہیں کہ آپ فلاں سے میری بات کرا دیجئے یا آپ کر لیجئے یا تھوڑا ان سے بات کر لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دے گا، تو اگر آپ سفارش کریں گے اور کسی کے لیے تھوڑی آپ سفارش کر لیں گے اور بات کر لیں گے اور اس کے ذریعے سے اگر کسی بھائی کا کام ہو جائے گا تو یقین مانیے یہ آپ کا اجر ہے۔ یہ جو آپ بات کر لیں گے کسی غریب کے لیے، کسی امیر آدمی سے، کسی مالدار آدمی سے، تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ تم
किसी के लिए सिफारिश करो तुमको अज्र दिया जाएगा, यानी सिफारिश करोगे तो तुमको भी अज्र मिलेगा। जो शख्स किसी के लिए नेकी की सिफारिश करता है तो उसको भी उसका सवाब मिलता है, और जो किसी को बुराई की सिफारिश करता है तो उसका वबाल उसको भी मिलता है। यानी अगर नेकी में अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, बुराई में सिफारिश करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। तो गोया कि एक आदमी मुस्तहिक आदमी है तो उसके लिए सिफारिश कर देना चाहिए, उसमें बड़ा सवाब है और बड़ी नेकी है। तो आपस के मामलात अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं जो बातें बताई गई हैं तो यकीनन आपके किसी भी मुसलमान से, किसी भी भाई से अगर ताल्लुकात हैं तो यकीनन वो ताल्लुकात और वो राब्ते आपके अच्छे बने रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें से हर मुसलमान को मुसलमान से मोहब्बत करने वाला, उनकी खैर खाई करने वाला, उनकी मदद करने वाला और उनकी नेकी के काम में उनकी मदद करने वाला बनाए, एक भाई के लिए सिफारिश करने वाला। और इसी तरह जो भी हमसे मदद हो सकता है, खैर खाई हो सकती है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, खंदा पेशानी के साथ मिल सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काम आती है और किसी का नेकी को हकीर नहीं समझना। गोया कि मुसलमानों में आपस में अच्छे से रहना, मेल मोहब्बत के साथ रहना, प्यार के साथ रहना, ये भी एक इस्लाम का बहुत बड़ा पैगाम है और इससे माशरे में सुकून होता है और इससे माशरा बेहतर से बेहतर बनता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हर आदमी दूसरे आदमी के साथ खैर खाई करे, अच्छाई करे, भलाई करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर मुसलमान के साथ खैर खाई करने वाला बनाए और मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।